السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اوکے، آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ہم فارمز آف رزق کر رہے تھے، پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ فارمز دیکھی تھیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کیٹیگری ہے رزق ایز رومانس، یعنی کہ محبت ایک اگین ایک بہت وائڈ ٹرم ہے، لیکن ادھر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک جو میل اور فیمیل ہسبینڈ اور وائف کی کر لیتے ہیں، یا پھر اگر جو ہسبینڈ اور وائف نہیں بھی ہیں تو ایک فیمیل اور میل کے درمیان جو بھی لائک محبت اور رومانس ہوتی ہے، ہم اسپیسیفکلی اس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلی کیٹیگری کے اندر رزق اور یعنی کہ ایز فیملی اور بچے تو دیکھ لی، اوبیسلی اس کے اندر محبت بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس میں لکھ لیں سورہ روم کی آیت نمبر 21، سورہ روم کی آیت نمبر 21۔ اس میں اللہ پاک کہتے ہیں، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ دنیا میں ہمیں بہت ایسے ہمارے ارد گرد ہی ہمیں بہت ایسے لائک ایگزامپلس ہمیں ملتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو محبت ملتی ہے یہ والی، اور کچھ لوگوں کو نہیں ملتی، ڈسپائٹ ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کی شادی ہوتی ہے لیکن محبت نہیں ہوتی، کچھ لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو پاتی، ویریس ریزنس۔ میں ایک جانتی ہوں کسی کو کہ وہ لائک کپل ایک دوسرے سے لائک کافی محبت کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس، لڑکی کے جو پیرنٹس ہیں وہ بالکل اس چیز پر راضی نہیں، وائی کاسٹ ایشوز، حالانکہ یہ چیزیں ایشوز ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میں صرف وہ کہہ رہی ہوں وہ، اور یہ ہے کہ وہ 5 سالوں سے یا پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ لڑکی بھی کہتی ہے کہ میں بھی پھر گھر ہی بیٹھی ہوں، میں تو نہیں کہیں اور شادی کرتی، لائک وہ دیکھیں نا، وہ آپ کو دیکھ کر آپ کو ایک فیل ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ، لائک کتنی سیڈ بات ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لائک کرتے ہیں، چاہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہے ہوں جیسے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ رکاوٹ آئی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ ایگزامپل ہے، ہم بلکہ ایک حدیث کا حوالہ بھی آگے سے دیکھیں گے۔ اب یہ ہے اچھا، اور پھر ایک کیٹیگری یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے بہت محبت کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس سے نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن اس کی فیلنگز جو ہیں وہ ریسپروکیٹ نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو محبت کچھ سچویشنز میں مل جاتی ہے لیکن وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، کہ ایک پارٹنر اللہ کے پاس واپس اللہ پاک اس کو بلا لیتا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ جلدی بلا لیتا ہے، اس کا ٹائم لکھا ہوا تو وہ بلا لیتا ہے۔ یہ بھی میرے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ ایک کپل تھا، وہ ان کی اتنی وہ پیاری ان کی محبت تھی، لائک اللہ پاک کی رضا کے لیے تھی، 3 ان کے خوبصورت بچے ماشاءاللہ، اور پھر بس ان کا ایک فیملی ٹرپ پہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ہسبینڈ کی فوراً ڈیتھ ہو گئی، اور جو وائف تھیں ان کو تو اللہ پاک، میں یہ کہوں گی کہ ان کو اللہ پاک نے دوسری زندگی ہی دی اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، ایک قسم کی۔ تو یعنی کہ اب یہ بھی ایک سچویشن آتی ہے، اور اگین کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کی شادی ہوتی ہے، محبت ہو نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے۔ اب یہ ساری کیٹیگریز جو ہے نا، ہم اگین اس کو ہم ایز اے سارٹ آف رزق نہیں دیکھتے، رومانس بھی جو ہے نا وہ رزق ہے، یہ بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا ہماری تقدیر کا حصہ ہے۔ ہم اب وہی بات ہے کہ یا تو ہم اس چیز کو رو پیٹ کے گزار لیں سمجھ کے، یا پھر یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اگلی دنیا میں، آخرت میں اللہ پاک ہمیں اس چیز کا صلہ دے گا،
کیونکہ یہ بھی قربانی کا ہی ایک حصہ ہے. اللہ پاک کی رضا پہ راضی ہو جانا آسان کام نہیں ہے، نارمل لوگوں کے لیے آسان کام نہیں ہے. نبیوں کے لیے ڈیفینیٹلی آسان ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی بھی جو ہیں ان کو بھی بہت بڑے چیلنجز انہوں نے دیکھے تھے. جیسے ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں، حضرت لوط کی وائف کا دیکھ لیتے ہیں اور حضرت نوح کی وائف کا دیکھ لیتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا ریلیشن شپ اٹ سیلف کیسا تھا، رومانس تھا، محبت تھی یا نہیں تھی، لیکن الٹیمیٹلی ہم جو واقعات پڑھتے ہیں اس کے اندر ہمیں یہی پتہ لگتا ہے نا کہ ان کا وہ ایک قسم کا جو ساتھ ہے وہ چھوٹ گیا تھا. اسی طرح ہم جب ہم حضرت آسیہ کو پڑھتے ہیں اور فرعون کا پڑھتے ہیں، کلیئرلی وہ ایک لونگ ریلیشن شپ نہیں تھا، وہ ایک ابیوسو ریلیشن شپ تھا. وہ ان کو ٹارچر کرتا تھا فرعون جو ہے، تو وہ کلیئرلی لونگ ریلیشن شپ نہیں تھا. اور ان کا تو پھر حضرت آسیہ کو تو ان کو خوشخبری بھی دے دی گئی ہوئی ہے کہ ان کا نکاح جو ہے حضور پاک کے ساتھ ہو جائے گا. تو یعنی کہ اگین اس سے ہمیں یہ تھوڑی سی یہ ڈھارس بھی بنتی ہے. اور اگین ہم حضرت مریم کا دیکھ لیتے ہیں، ان کا تو کوئی پارٹنر تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو باقاعدہ اپنے کاز کے لیے چوز کیا اور جیسے بھی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایسے بہت سے سیناریوز ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو بس کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے وعدے پر یقین رکھیں کہ اللہ پاک اس کا صلہ جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی دے سکتا ہے، اور اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ہمیں ضرور ملے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. اب ہم اس میں کے لیے مطلب یہ جو واقعات اللہ نے بتائے ہیں جی ہماری رہنمائی کے لیے ان لوگوں نے یہ سب کچھ جھیلا ہے تو ہم کون ہیں، ڈھارس بنتی ہے. بلکہ ہم وہی دیکھتے ہیں، آپ صحیح بخاری کی لکھ لیں 5283 50-83 صحیح بخاری کی. اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا 5283 تب مجھے نا سمجھ آئی تھی کہ اچھا واقعی یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس میں کیا ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ بریرہ ایک نا غلام تھیں اور ان کے ہسبینڈ بھی غلام تھے. ابن عباس سے روایت ہے کہ بریرہ کے شوہر غلام تھے اور ان کا نام مغیث تھا. گویا میں اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوں جب وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے تھے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس سے فرمایا، عباس کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر حیرت نہیں ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے فرمایا کہ کاش تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتی، یعنی کہ جو وہ ان کے یعنی کہ غلامی میں جب وہ آئے نا تو پھر ان کے پاس ایک آپشن آ گئی کہ وہ ان سے آزاد ہو سکتی تھیں. تو انہوں نے آپشن یہی لی کہ میں ان سے آزاد ہو جاؤں گی. تو حضور پاک نے اب یہ سیناریو اس کے بعد آیا جب انہوں نے جدائی کا جو ایک قسم کا دامن ایک قسم کا تھام لیا. تو پھر حضور پاک نے ان سے کہا کہ کاش تم یہ اپنا فیصلہ بدلو. تو بریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہیں؟ اگر آپ کا آرڈر ہے تو پھر ایک ڈفرینٹ نوعیت ہے، اگر آپ مجھے چوائس دے رہے ہیں تو ایک ڈفرینٹ نوعیت ہے. تو نبی کریم نے فرمایا کہ میں صرف تم سے سفارش کر رہا ہوں. تو پھر بریرہ نے کہا کہ مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے. یعنی کہ اگین اس میں یہ ہم نے کیٹیگری بھی دیکھی ہے نا کہ ایک پارٹی آپ سے اتنی محبت کر رہی ہے لیکن دوسری پارٹی آپ سے بالکل بھی آپ کے ساتھ راضی نہیں ہے رہنے پر. اور یہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، رولز ریورس بھی یہ ہوتے ہیں. اکثر زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں جو مردوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں. کہنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم خود بھی خواتین ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑی سی حقیقت ہے اس چیز کے اندر، ایویں ہی نہیں لوگ کہتے ہیں، یہ ہمیں نظر آتا ہے. اور ہم نے ابھی یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہوا ہے کہ جنت میں کوئی بھی سنگل نہیں ہوگا، کوئی اکیلا نہیں ہوگا جنت میں، انلیس آئی تھنک کوئی بات آ جاتی ہے کہ انلیس بندہ خود چوز کرے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جو تم چاہو گے جنت میں تمہیں مل جائے گا. اس میں سورہ زخرف کی آپ لوگ آیات لکھ لیں 69 اور 70. سورہ زخرف 69 سے 70. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، ان لوگوں کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اس طرح کی بہت اور بھی آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے یہی کہا ہوا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہ لوگ جنت میں رہیں گے. زیادہ تر حوروں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو
اس کے اندر نا اچھا اب یہ جو آیات ہے نا اس کے اندر ورڈ جو عربی میں استعمال ہوا ہے نا سوز کے لیے وہ زوج استعمال ہوا ہے. اب زوج کا ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ اکثر زیادہ تر بیویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے میننگ کے اندر, لیکن ہم نے یہ بھی پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جو عربی جو ایکچوئل لینگویج ہے نا اس کی انلیس ہمیں اس کے روٹس پتہ ہوں ہم اس کی لائک ایکچوئل میننگ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم زیادہ تر ریلائی کرتے ہیں ٹرانسلیشنس پر, اور ٹرانسلیشن ہر بندے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم نے پچھلے کلاس میں ایک کلاس میں ہم نے حیض کی اگزامپل لی تھی کہ کچھ لوگ حیض کی آیات کو ٹرانسلیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تکلیف ہے, اور کچھ لوگ ایسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ وہ گندگی ہے. دونوں کی نوعیت بہت ڈفرینٹ ہے. اگر پہلی دفعہ کوئی بندہ پڑھے کہ حیض کی ٹرانسلیشن پڑھے کہ وہ گندگی ہے, اس کے ذہن میں تو یہی آئے گا کہ اچھا یہ بالکل ایک امپیور ہے, ان سے ہمیں بالکل دور رہنا چاہیے. برعکس اس کے اگر وہ پڑھیں کہ یہ تکلیف ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو پیریڈز ہیں اس کی پین وغیرہ جو ہے وہ عورت کے لیے آسان نہیں ہوتی ہے, اس میں عورت کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے, اور یعنی کہ اس کی نوعیت تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. تو اگین ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ٹرانسلیشن بھی جو ہے نا وہ بڑی دیکھ کر ہمیں پڑھنی چاہیے. میں نے جب پہلی دفعہ جب میں نے یہ والی پڑھی تھی نا ٹرانسلیشن کے حیض جو ہے وہ گندگی ہے, مجھے نہیں اچھا لگا تھا. حالانکہ سچائی اس کے اندر ہے, امپیورٹی وغیرہ ہوتی ہے, لیکن اگین میں بات وہی کروں گی کہ نوعیت اس کی پھر کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے. آپ خود سوچیں گے اگر ایک 12 سال کی بچی کو اگر آپ یہ والی ٹرانسلیشن پڑھائیں گے, اس کے تو پوری زندگی میں پھر یہی بات رہے گی نا کہ یہ تو بس ایک بہت ہی غلط چیز ہے, یہ ہونی ہی نہیں چاہیے. برعکس اس کے اگر آپ اس کو تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ نہیں بیٹا یہ تھوڑی سی یہ ہمارا امتحان ہے, اس پہ سیکریفائس چاہیے ہوتی ہے, ہاں درد وغیرہ جو ہوتی ہے, اس کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ اللہ پاک نے بھی کہا ہوا ہے کہ مومن کو ایک تکلیف نہیں پہنچتی کہ اس کا جو ہے اس کو گناہ جھڑتے ہیں, اور اللہ پاک جو اس کو درجات بلند کرتے ہیں. تو آپ کو ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہو کہ ٹرانسلیشن جو ہے نا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس طرح کون سی ٹرانسلیشن کس اینگل سے آپ نے لینی ہے. لفظوں کا چناؤ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اچھا اگلی ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہے, صحیح مسلم کی 2834 sunna.com کے مطابق 2834 پارٹ ای. یہ sunna.com کے حساب سے, اور اگر آپ لوگوں نے اسلام 1 کے اوپر دیکھنا ہو تو یہ اس کا نمبر ہوگا 7151. اسلام 1 پہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ صحیح مسلم کی تھوڑی سی جو نمبرنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے صحیح مسلم کی, صحیح باقیوں کی ٹھیک ہے, صحیح مسلم کی تھوڑی سی آگے پیچھے ہے. 7151 یہ ہے اسلام 1 کے, اور جو پہلے نمبر بتایا تھا وہ ہے sunna.com کے مطابق. اچھا جی, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی. وہ جنت میں نہ تھوکیں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے اور نہ ہی پاخانہ کریں گے. ان کے برتن اور ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی, اور ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگ رہی ہوگی, اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا. اور ان جنتیوں میں ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز خوبصورتی کی وجہ سے گوشت کے اندر سے دکھائی دے گا. نہ ہی جنت والے آپس میں اختلاف کریں گے اور نہ ہی آپس میں بغض رکھیں گے. ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے, صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے. کوشچن آتا ہے ذہن میں آتا ہے کہ لائک فیمیلز کی کیوں نہیں بات ہوئی, لائک باقاعدگی سے ایسے ورڈز کیوں نہیں آئے ہیں کہ عورتوں کو بھی لائک 2 شوہر ملیں گے, 10 ملیں گے, 50 ملیں گے, یہ ایک ہی مل جائے گا, ایک ہی ڈھنگ کا مل جائے, بڑی بات ہے. تو یہ سوال آتا ہے. لیکن ساتھ ہی میں اب ہم سورہ قاف کی دیکھتے ہیں آیات نمبر 31 سے 35, ٹھیک ہے نا. ان میں اللہ پاک ہمیں نا تھوڑی سی اس چیز کی کلیریفیکیشن دیتا ہے. سورہ قاف کی آیات 31 سے 35. قاف نقطوں والا قاف. اس میں اللہ پاک کہتے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی, اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو, جو خدائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے. تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, یعنی کہ جنت میں. وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا. ان جنتیوں کو سب کچھ وہ ملے گا جو وہاں وہ چاہیں گے, اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے.
اب یہ آیت جو ہے یہ ڈھارس بندھاتی ہے کیونکہ اس کے اندر جنتیوں کی بات ہوئی ہے. اب جنتیوں کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ صرف میلز نہیں ہیں, فیمیلز بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اور لیکن شرط کیا ہے کہ وہ متقی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے جب ہم للمتقین کر رہے تھے, اور آگے سے ہم وہی ساری کیٹیگریز دیکھ رہے ہیں. تو یہاں سے یعنی کہ تھوڑی سی ہمیں ڈھارس اگینسٹ بن جاتی ہے کہ چاہے اگر ہمارا باقاعدگی سے ذکر نہیں ہوا حدیث میں, یا ہو سکتا کوئی ایسی حدیث ہو میرے ابھی علم میں وہ نہ ہو جو میں نے ابھی اپنی لمیٹڈ نالج اور اپنی ریسرچ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, لیکن مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ چاہے اللہ پاک نے باقاعدگی سے یہ ورڈز نہیں استعمال ہوئے کہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی لائک ادھر اسپاؤزز ملیں گے جیسے بھی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھول گیا. اب ہم ایک اور کیٹیگری دیکھتے ہیں. ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ ایون جو ہم نے ایک وہ حدیث دیکھی تھی کہ بندہ جو ہے پوری زندگی جنتیوں کے کام کرتا رہے اور اینڈ پہ جا کے کوئی ایسا کام کر دے کہ وہ اللہ پاک اس کو جہنم میں ڈال دے. تو اس سے ہمیں تھوڑا سا یہ بھی پتہ لگتا ہے, اور یہ وائس ورسا, اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایون یہ جو جنت اور جہنم بھی جو ہے نا یہ بھی ہمارے رزق کا حصہ ہی ہیں. اور اگین تقدیر والی اگین وہی بات کروں گی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ کیا کریں. تو اس لیے وہ جب حدیث پڑھی تھی نا تو میری تھوڑی سی میں کہوں گی کہ طبیعت اس لحاظ سے صاف ہوئی تھی کہ یار دیکھو ہم واقعی کتنے ایروگینٹ ہیں. ہم یہی سوچتے ہیں, حالانکہ اللہ پاک نے کہا ہوا ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہم نے بخشے جانا, ہم نے اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے بخشے جانا ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اچھا نہیں اعمال کرنی ہے کوئی نہ کوئی تو اللہ پاک کو پسند آ جائے گا. لیکن پھر وہ حدیث جو پڑھی کہ بندہ سوچے کہ وہ پوری زندگی کام کرتا رہے اور اینڈ پہ کوئی ایسی حرکت کر جائے جس سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ یہ نا وہ ایک, لیکن ان واقعات پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ریمائنڈر ملے کہ ہم اللہ پاک سے نا اپنی جو نیت ہے نا اس کو ہم رینیو کریں, اللہ پاک سے معافی مانگتے رہیں, اپنا تزکیہ آئے کرتے رہیں. یہ والی چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور کیٹیگری ہے, وہی کہ جو جنت میں ہمارا رزق کیا ہے, رزق ان پیراڈائز. اس میں آپ سورہ صاد کی آیات لکھ لیں 53 سے 55 ابھی ہے آیات 53 سے 55 سورہ صاد. اللہ پاک اس میں کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہوگا. اب اوبیسلی میں نے تمام اس کی آیات نہیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن اس کے اندر اللہ پاک زیادہ تر جب ہم سے جنت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں کہ ایک تو جو تم مانگو گے تمہیں وہ ملے گا, اور دوسری وہی چیز بتاتے ہیں کہ تم لوگ تختوں پہ بیٹھے ہوگے, ریشمی کپڑوں کی انہوں نے بات کی ہوئی ہے, کیلوں کی بات آتی ہے, فروٹس وغیرہ کی آتی ہے, اور اس طرح کی آتی ہے. اور یہ اگین ہم بات کرتے ہیں, ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ کیونکہ قرآن پاک جب نازل ہوا تھا تو یہ تھا عرب کے لوگوں کے لیے, تو عرب کے لوگوں کے لیے ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ یہ کیٹر کیا ہوا تھا, کیونکہ یہ چیزیں ان کو اٹریکٹیو لگتی تھیں, کیونکہ اس وقت ان چیزوں کی تھوڑی سی قلت ہوتی تھی. تو یہ چیزیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا جا رہا ہے, کیونکہ وہ ایک صحرا کے علاقے میں تھے, تو اس لیے ان کو جب جنت کا ان کو بتایا جاتا ہے تو ان کو نہروں کا کہا جاتا ہے کیونکہ پانی کی قلت تھی. ان کو سبزے کا بتایا جاتا ہے کہ ادھر سبزے کی بھی قلت تھی, تو لائک ریتیلا وہ علاقہ تھا, ہر وقت ادھر لائک گرد ہوتی تھی. آپ یہ سوچ لیں ہم یہاں پہ بھاول نگر کا ایریا دیکھ لیں تو بھاولپور ہم سے کافی دور ہے, لیکن ہم خود یہاں پہ ہر دن ہمیں صفائی اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ لائک ہم ریگستان کے علاقے سے وابستہ ہیں تھوڑے, تو یہ ہے کہ ہمارے بھی ایک قسم کے وہی حالات ہیں تھوڑے بہت. لیکن وہ لوگ تو باقاعدہ اس میں رہ رہے تھے, ایک ڈیزرٹ میں رہنا باقاعدگی سے وہ ایک بہت ڈفرینٹ ایک قسم کی اسٹرگل آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. تو یہ وہاں سے کہا جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پہ بات کی ہے کہ یہ وہ رزق ہے جو ایک تو نہ ختم ہونے والا ہے جنت میں, اور یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے. اگین وہی والی اس کے اندر اگین وہی بات کہوں گی کہ بہت وسیع ٹرم آ جاتی ہے کہ وعدہ تو اللہ پاک نے ہم سے بہت زیادہ چیزوں کا کیا ہوا, رائٹ. تو اس کے اندر ہم اگر یہ سوچیں کہ اچھا اس چیز کا ذکر نہیں ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں ہے, نہیں, وہ یہ ہمارے اب اخذ کرنے کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اگر اللہ پاک نے ہم سے ایک اوور آل ایک وعدہ لیا ہے نا تو اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں, وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کا باقاعدگی سے ہم سے ذکر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ السجدہ کی آیات نمبر 15 سے 17 لکھ لیں آپ لوگ. سورہ السجدہ, الحمدللہ 15 سے 17, 15 سے 17. اس میں اللہ پاک کہتے ہیں
ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ اگین اس کے اندر وہی بات آ جاتی ہے کہ جنت میں ہمارے لیے کیا ویٹ کر رہا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اللہ پاک نے ہمیں نا جیسے چھوٹا ٹریلر، تو میں پھر بھی کہوں گی وہ جیسے مووی کا ٹریلر ہم دیکھتے ہیں وہ تو پھر بھی تھوڑا سا ڈیٹیل ہوتا ہے، اللہ پاک نے ہمیں نا ایک گلمپس ہمیں ایک چھوٹا سا دیا، ایک چھوٹی سی نظر ہمیں بتائیے کہ یہ تمہیں مل سکتا ہے جنت میں۔ اس کے علاوہ کیا کیا ملے گا اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث لکھ لیں 3244 3244 صحیح بخاری۔ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ حضور ابو ہریرہ۔ اچھا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس، اچھا یہ آیت ہے، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں، یعنی کہ اس آیت کے ریلیٹڈ یہی حدیث ہے۔ تو اس سے اب ابھی بھی میرے ذہن میں آیا کہ ہم جو یعنی کہ ہماری جو ذہن میں چیزیں آ بھی جاتی ہیں وہ پھر بھی یعنی کہ اس کے علاوہ اور بھی اتنی چیزیں ہیں جو ابھی ہمارے ذہن میں نہیں آئیں، تو بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی کیا ہوگا جنت کے اندر۔ اس کے اندر پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ جو ہم چاہیں گے اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اگین ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو قرآن کے اندر جو ہمیں پکچر اس کی کھینچی ہوئی ہے جنت کی، وہ عرب کے لوگوں کے لیے اسپیسیفکلی ہے، کیونکہ وہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی ایک قسم کی لنگوسٹک بیوٹی ہے کہ وہ جس ایریا میں آئی تھی، اوبویسلی اگر وہاں پہ اس ایریا کے لوگوں میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ لوگ جنگلات وغیرہ میں رہتے، اگر ان کے پاس پہلے نہریں اور سبزہ ہوتا تو ان کو یہ چیزیں اپیل نہ کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو پہلے سبزہ بھی ہے، پودے بھی ہیں، سب کچھ ہے، پانی بھی ہے، تو ہمیں اس کی کیا ضرورت۔ تو وہ نا سچویشن کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے اوبویسلی اللہ پاک کی اس میں حکمت تھی۔ اب ہمارے لیے کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہر بندے کا ایک ایسے انڈیویجول وہ ہوگا کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کیا نہیں۔ یہ ہے کہ وہ اللہ پاک ایک قسم کا نا ہمیں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جتنا تمہیں لگتا ہے نا اس سے میں تمہیں زیادہ ہی دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ میں یہ چیز میں سوچتی ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ پاک کیسے جو ہے نا اپنے ہر بندے کو نا ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ اینگل سے تسلی دیتا ہے۔ وہ کہتے تھوڑا سا صبر کر لو، اس دنیا میں تھوڑا سا صبر کر لو، پھر جو ابدی زندگی ہے نا اس میں تمہارے پاس یہ سب کچھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو ادھر اکٹھا کر دے، ہم سب کو جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے فارمز آف رزق تو دیکھ لیا، اب ہم نے ایک چیز اب یہ بھی دیکھنی ہے اوبیسلی کہ رزق جو اب ہم کماتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو سب کچھ ہے وہ اب یا تو حرام ہو سکتا ہے یا حلال ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم جو کنزیوم کر رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم پہن رہے ہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ حرام رزق کنزیوم کرنے کی پھر نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک تو الرحمن ہے اور ہم نے الرزاق بھی دیکھا ہے۔ اللہ پاک کے دونوں اسماء الحسنی ہم نے دیکھنے ہیں، اور اس کے اندر یہی آتا ہے کہ اللہ پاک نے روزی تو سب کی لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے چرند ہے، پرند ہے، چونٹی ہے، مکڑی ہے، جو بھی اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کو مل کر رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کے لیے کام کرے نہ کرے، کام کرے گا اوبیسلی، وہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کی جو محنت ہے، اس کی جو کوشش ہے، وہ ڈپینڈ کرتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ آپ حلال کما رہے ہو یا حرام کما رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 114 دیکھتے ہیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 114،
اس میں اللہ پاک کہتے ہیں بس اے لوگو اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو. یہاں پہ اللہ پاک نے بتا دیا, اللہ پاک نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے. اب اللہ پاک یہاں پہ آپ قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ پاک حلال اور حرام کا اگر ورڈ نہ استعمال کرتے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگنا تھا کہ حلال کیا حرام کیا ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہ ہوتا. تو اب یہاں پہ اللہ پاک نے کلیریفائی کر دیا ہوا کہ اگر کھانا ہے تو کھانا حلال ہے. یہ ایک قسم کی شرط ہے, کیونکہ یہ متقی لوگوں کی ایک صفت آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ, ہم نے شروع میں ایک یہ بھی حدیث دیکھی تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے کون سی کلاس میں دیکھی تھی, لیکن اس میں یہ تھا کہ حلال اور حرام کا ان لوگ متقی لوگوں کی ہم نے اس میں دیکھی تھی. اس کے اندر یہ تھا کہ متقی لوگوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ ان کو حلال اور حرام کا پتہ ہوتا ہے, اور جس چیز میں ان کو شبہ ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ان کو وہی بات آتی ہے نا, جیسے کہا نہیں جاتا کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے نا. یہ حکیموں وغیرہ اس کو ڈاکٹرز وغیرہ کے حساب سے کہا جاتا ہے نا کہ پرہیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اسی طرح اس چیز کے اندر بھی اگر آپ کو کسی چیز میں شبہ ہے تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس پہ گیمبل کریں یا جوا ایک قسم کا لڑانے کی کوشش کریں کہ اچھا چلو بعد میں دیکھی جائے گی. وہ آپ کو نہیں پتا آپ کو اس میں آگے کتنا آگے چلے جائیں کہ آپ کے لیے پھر واپس آنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے, تو وہ آ جاتا ہے. اب ہم اس میں صحیح مسلم کی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم کی sunnah.com کے مطابق ہے 1015 حدیث 1015, اور اگر اسلام 1 میں آپ دیکھنا چاہیں تو ہے 2346 ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا. اللہ نے فرمایا اے رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو, میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں. اور فرمایا اے ایمان والو ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے, پریشان بال, جسم گردآلود, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے یا رب یا رب, حالانکہ اس کا کھانا حرام اور اس کا پہننا حرام اور اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام, تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ حلال اور حرام کا اگر ہمیں نہیں پتہ, ایک تو یہ چیز یہ آ جاتی ہے کہ بندہ لا علمی میں اگر کھا لے, لیکن اس میں اگین بات پہ یہ آ جاتی ہے اگر لا علمی میں کھایا وہ تو آپ معافی مانگیں وہ آپ کو مل جائے گی. اگر آپ جان بوجھ کے ایک دفعہ اگر کھایا ٹھیک ہے معافی مانگ لیں, لیکن اگر آپ بار بار اگر آپ وہ چیز کرتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایڈکشن ہوتی ہے, جیسے آن لائن جوا کرنا, یہ جوا اٹسیلف جو ہے وہ ایک ایڈکشن ہے, وہ ایک غلط ایڈکشن ہے جو آپ کو خراب کرتی ہے, آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. تو حرام کا جیسے ہم پچھلے دن ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آج کل حرام یا اگر ہم رزق کی چلے ہم بات کر لیتے ہیں, اس کے اندر کچھ حلال آسپیکٹس بھی آ جاتے ہیں کہ آج کل رزق کمانے کے بہت شارٹ کٹس آ گئے ہیں, آن لائن بہت آ گیا ہوا ہے ایسا کر کے. تو اب اس کو ایزی منی کہتے ہیں, لوگ اس کو نا تھوڑا سا ایسے اس کو کہتے ہیں کہ او ورک اسمارٹر ناٹ ہارڈر, کہ آپ نا اسمارٹ طریقے سے کام کریں, محنت آپ کو اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے نا یہ ٹرم بہت بری لگتی ہے کہ کیا مطلب, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلاکیاں کر لیں, چلاکیاں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے آپ لوگ پیسے پوسے کما لیں. یہ اسمارٹ تو سمجھدار ہوتا ہے. آپ سمجھدار جو ہے نا اس کے اوپر ایک قسم کا آپ دھبا لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ غلط کام کر کے یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگ رزق وغیرہ کما رہے ہیں. تو یہ ایک وہی بات ہے نا کہ ایک گندی مچھلی جو ہے پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اب اگر ایک سوسائٹی جو ہے وہ اس چیز کے لیے جاننی لگ جائے, یعنی کہ اس کی پہچان یہ بن جائے کہ یہ لوگ تو سارے کرتے ہی آن لائن کام ہیں, تو یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے لیے بہت ایک میں کہوں گی کہ نقصان دہ چیز ہے, کیونکہ پھر میسج پوری باقی دنیا کو یہ جا رہا ہے نا. کیونکہ اسلام کے بارے میں ہمارا تو مین کانسیپٹ یہی ہے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے, لیکن یہ ہے
کہ اگر مسلمان ہی ایسوسیٹ ہونے لگ جائیں ان آن لائن چیزوں کے ساتھ، ان گیمبلنگ اور ان چیزوں کے ساتھ، جو کہ ہو رہا ہے آج کل، بہت سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو ایک بہت بیسک کانسیپٹ ادھر ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسی طرح ہم جو ہے اگر ہم لائک آگے آنے والی نسلوں کو لائک سمجھائیں گے تو آئی گیس ان کو لائک سمجھ آ سکتی ہے. تو لائک یہ ہم نے کچھ اب رسک کی وہ دیکھی ہیں، لائک ٹائپس دیکھی ہیں. ہوپ فلی آپ لوگوں کو لائک سمجھ آیا ہو کہ ہم ان چیزوں کو جن کو ہم رسک نہیں کنسیڈر کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایز اے فارم آف رسک ہے. اس کے اندر ہم نے ایجوکیشن اس کے اندر باقاعدہ نہیں ڈسکس کی، لیکن ایجوکیشن بھی اوبیسلی ایز اے فارم آف رسک ہی ہے. اور اللہ پاک نے، ہم نے وہ جو حدیث پڑھی تھی کہ اللہ پاک نے ہمارا رزق لکھا ہوا، اس کے اندر اللہ پاک نے اس رزق کی فارم لکھی ہوئی ہے. اگین ہم لوگوں کی اس دن استاذہ نے بھی بتایا تھا کہ ہماری جو رزق کی ڈیفینیشن ہے وہ بہت محدود ہے، ہم صرف مال تک اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں رزق ہر دن دے رہا ہے اور ڈفرینٹ فارمز میں دے رہا ہے. اب ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو رزق کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. نیک لوگوں کی صحبت بھی رزق ہے. ایون میں یہ کہوں گی کہ برے لوگوں کی صحبت بھی ایک قسم کا رزق ہی ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھیں، اس سے اگر ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہاں اس سے اگر ہم بچنے کی کوشش کریں تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ان کو لائک تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. ان چیزوں کو ہم خود سمجھیں گے تو آگے بچوں کو، آگے کسی اور کو سمجھانا ہمارے لیے آسان ہوگا. اگر ذکر رزق ہے، بالکل یہ جو صلاحیت ہے بالکل حمدی سبحان اللہ لازم، کیونکہ یہ روحانی رزق ہے. یہ روحانی رزق آ جاتا ہے. کیونکہ اگر اب وہی بات آتی ہے نا کہ اگر آپ اندر سے اگر آپ ٹھیک ہے نا تو پھر باہر سے بھی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی ایک چینج والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے اگر اپنے اندر ایک چینج لانا ہے تو سب سے اچھا چینج تب بھی ہوتا ہے جب آپ اندر سے اپنے آپ کو چینج کریں. لیکن اس کا اب یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر اندر سے آپ کے لیے چینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو آپ باہر والی ایفرٹس بھی چھوڑ دیں. دونوں چیزیں آپ کو سائملٹینیسلی لائک لے کر چلنی پڑتی ہیں. اللہ پاک کا ذکر، اللہ پاک کا قرآن پاک، یہ جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب کچھ یہ بھی رزق ہے. ہدایت بھی رزق ہے، رشد بھی رزق ہے، حکمت بھی رزق ہے. اگین ہم نے وہ شروع میں یہ بات کیا تھا نا کہ جس کے پاس ہدایت ہے ضروری نہیں اس کے پاس رشد اور حکمت ہو، اور اسی طرح لائک جس کے پاس علم ہے ضروری نہیں اس کے پاس ہدایت ہو، علم ہو، یعنی کہ اس طرح کے ہو. کیونکہ انسان کے پاس وہ جیسا ہم کہتے نہیں ہیں کہ کچھ لوگوں سے آپ بات کرتے ہو تو ان سے بات کرنے کے بعد آپ کہتے ہو کہ ایک پڑھا لکھا جاہل کہ ساری ایجوکیشن کے باوجود سب، جب آپ کو بیسک مینرز نہ پتہ ہوں، جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے سوسائٹی میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کس طرح کرنا ہے، آپ نے کہاں کوئی بات کرنی ہے کہاں کوئی بات نہیں کرنی، تو پھر آپ اس کو پڑھا لکھا جاہل ہی کہیں گے. کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی چیز ہم نے ڈسکس کی تھی کہ کچھ لوگ محض علم حاصل کرتے ہیں دوسروں پر تھوپنے کے لیے. دیٹ از، وہ بھی آپ کا ایک فارم آف رزق ہے. لیکن اگین اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہ آپ کے پاس ہدایت ہے نہ آپ کے پاس حکمت ہے، کہ آپ اپنے بہتری کے لیے آپ وہ رزق ہے یا علم ہے جو آپ حاصل نہیں کرے، وہ دوسرے لوگوں پر چڑھاؤ کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں. بہت دیکھے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں سے اسکالرز وغیرہ سے سوال کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ او میں نے فلاں کسی کو سمجھانا جا کے. اب پہلے خود تو سمجھیں، پہلے خود تو اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیریفائی کریں کہ آپ اس چیز پہ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، آج ہم اس کو ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.